چنانچہ دنیازاد کے اصرار پر سندباد کا قصہ شروع کیا۔ سندباد کا قصہ۔ خلیفہ ہارون الرشید کے عہد حکومت میں ایک ضعیف لکڑہارا بغداد میں رہا کرتا تھا۔ اس کا نام ہندباد تھا۔ وہ ایک روز لکڑیوں کا گٹھا لیے ہوئے اتفاقاً سندباد جہازی کے حویلی کے پاس سے گزرا اور تھکان سے مجبور ہو کر لکڑیوں کو ایک طرف رکھ دیا اور خود سستانے بیٹھ گیا۔ اس وقت سندباد کے یہاں کچھ احباب بیٹھے تھے اور خوش گپیاں ہو رہی تھیں۔ ضعیف لکڑہارے کو اس کی عمارت دیکھ کر بہت رشک آیا۔ ایک راہ چلتے آدمی سے پوچھنے لگا کہ بھائی اس حویلی میں کون رہتا ہے؟ وہ بولا کہ تم بغداد میں رہتے ہو اور سندباد جہازی کو نہیں جانتے؟ راہگیر تو چلا گیا لیکن لکڑہارا آسمان کی طرف دیکھ کر بڑبڑایا کہ خداوند، ہندباد اور سندباد کے ناموں میں کچھ زیادہ فرق نہیں، لیکن یہ کتنا امیر ہے اور میں کتنا غریب ہوں۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ الفاظ سندباد نے سن لیے اور ایک غلام کو اشارہ کیا کہ اس بوڑھے کو بلا لاؤ۔ غلام گیا اور اس بوڑھے کو بلا لایا۔ بوڑھا ذرا ڈرا کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ کہنے لگا کہ حضور، بوجھ اٹھانے سے چور ہو گیا ہوں، یوں کچھ زبان سے نکل گیا۔ سندباد نے کہا، خوف نہ کرو، میں تمہارے الفاظ سن چکا ہوں، میرے دل پر ان کا بہت اثر ہوا، لیکن تو یہ خیال نہ کر کہ یہ دولت مجھے کہیں سے مفت ہی مل گئی ہے، بلکہ میں نے اس کے لیے بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ میں تمہیں اپنی رواداد سناتا ہوں۔ اس کے بعد ایک غلام کو حکم دیا کہ ہندباد کا لکڑی کا گٹھر گھر ڈال آؤ۔ سندباد کا پہلا سفر۔ سب حاضرین کو مخاطب کر کے سندباد نے اپنی داستان سنانی شروع کی کہ میرے والد بہت بڑے تاجر تھے، نقدی کے علاوہ جائیداد بھی کافی تھی۔ جب انہوں نے وفات پائی تو کل املاک میرے قبضے میں آ گئیں۔ نوجوانی کا زمانہ تھا، میں عیش و عشرت میں پھنس گیا اور بے دردی سے روپیہ خرچ کرتا رہا۔ آخر دولت کہاں تک ساتھ دیتی، سرمایہ ختم ہونے لگا تو آنکھیں کھلیں۔ جو جائیداد باقی تھی اس کو فروخت کر کے روپیہ اکٹھا کیا اور اپنے ملنے جلنے والے تاجروں سے مشورہ کر کے اسباب تجارت خریدا اور خدا کا نام لے کر ہندوستان کی طرف روانہ ہوا۔ ہمارا جہاز مختلف مقامات پر ٹھہرا۔ جو چیزیں ساتھ لایا تھا ان کو فروخت کرتا اور نیا مال خریدتا رہا، اور اس طرح میں نے معقول فائدہ حاصل کیا۔ ایک روز ہمارا جہاز ایک چھوٹے سے جزیرے کے قریب ٹھہرا اور ہم لوگ سیر کرنے کے لیے نیچے اتر آئے۔ میں سیاحت کا ہمیشہ سے شائق ہوں، دوسرے ساتھیوں کے ساتھ زیادہ دور چلا گیا۔ دفعتاً ایک زلزلے کا سا جھٹکا لگا۔ اس وقت جہاز کا کپتان چلایا، بھاگو بھاگو، جلدی کرو، یہ جزیرہ نہیں ہے، مچھلی ہے اور ہم سب اس کی پشت پر پھر رہے ہیں۔ یہ سن کر لوگ بے تحاشا دوڑے۔ جو جہاز کے قریب تھے وہ تو سوار ہو گئے، لیکن چونکہ میں دور چلا گیا تھا جہاز تک نہ پہنچ سکا۔ اتنے میں مچھلی نے ڈبکی لگائی اور میں پانی کی سطح پر رہ گیا۔ ہر چند ہاتھ پاؤں مارے کہ جہاز تک پہنچ جاؤں، لیکن موجوں کے زور سے خدا جانے کہاں سے کہاں نکلا۔ آخر یوں ہی اچھلتا بیٹھتا کسی موج کے زور پر ایک جزیرے کے کنارے جا پڑا، خشکی تک پہنچا اور خداوند کریم کا شکریہ ادا کیا۔ جنگلی پھل اور پتے کھا کر ایک چشمے سے پانی پیا تو اوزان درست ہوئے۔ کچھ دیر تک ایک درخت کے نیچے پڑا رہا، پھر اٹھ کر چلا کہ دیکھوں کوئی آبادی ہے یا نہیں۔ کچھ دور چلا تھا کہ ایک گھوڑی درخت سے بندھی ہوئی نظر آئی۔ میں اس کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں گیا تو دیکھا کہ کچھ آدمی درختوں کے نیچے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا اور حال دریافت کیا۔ میں نے کل واقعہ سنایا۔
وہ کہنے لگے، گھبراؤ نہیں، ہمارے ساتھ چلو۔ پھر اپنی آمد کا حال سنایا کہ ہم دریائی گھوڑے کی نسل لینے آئے ہیں، چنانچہ آج بھی شاہی گھوڑی اسی لیے لائی گئی ہے کہ جب دریائی گھوڑا اس سے ملے گا تو شور کر کے اس کو بھگا دیں گے، کیونکہ دریائی گھوڑے کا قاعدہ ہے کہ مادہ کو ملنے کے بعد زندہ نہیں چھوڑتا۔ میں ان لوگوں کے پاس ہی چھپ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد گھوڑا پانی سے نکلا اور گھوڑی جفتی کی۔ جب فارغ ہوا اور گھوڑی کو مارنا چاہا تو ہم نے شور مچا کر اس کو بھگا دیا۔ اس کے بعد ہم گھوڑی لے کر شہر آ گئے۔ ان لوگوں نے میرا قصہ بادشاہ کو سنایا۔ اس نے مجھ پر بہت مہربانی کی، کھانے پینے کا انتظام کیا۔ میں نے سب علاقہ دیکھا، لوگوں سے ملا، وہاں کے رسم و رواج معلوم کیے۔ پھر ایک جزیرہ دیکھنے لگا جس کے متعلق مشہور تھا کہ وہاں سے خود بخود گانے کی آواز آتی ہے۔ واقعی عجیب اسرار تھا۔ ایک روز میں نے سنا کہ کوئی جہاز آیا ہے۔ میں بھی سمندر کے کنارے پر گیا، وہاں سے جو اسباب اتر رہا تھا میں نے اس پر اپنا نام لکھا ہوا دیکھا۔ میں نے کپتان سے ملاقات کی، لیکن مصائب نے میری صورت اتنی بدل دی تھی کہ کپتان پہچان نہ سکا۔ میں نے اپنے سامان کی ساری تفصیلات اور اپنے رہ جانے کا قصہ اس کو سنایا۔ تب اس نے پہچانا اور بڑی گرم جوشی سے ملا اور میرا کل اسباب مع منافع جو اس دوران میں فروخت ہوا مجھے دے دیا۔ میں نے کپتان کو کچھ دینا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے تمہیں زندہ دیکھ رہا ہوں اور تمہاری امانت تم تک پہنچا سکا۔ میں اس کی دیانت داری دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر میں نے اپنا مال وہاں فروخت کیا اور اپنا پسندیدہ مال خرید کر جہاز پر سوار ہوا اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوا گھر واپس آیا۔ اس سفر میں مصیبت تو بہت پیش آئی لیکن منافع بھی اتنا ہوا کہ شاید عام حالات میں 10 برس میں بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سندباد نے ایک تھیلی دینار کی بڈھے لکڑہارے ہندباد کو دی اور کہا کہ کل پھر آنا، اپنی باقی داستان زندگی بھی سناؤں گا۔ روپیہ پا کر بوڑھا خوشی خوشی گھر گیا۔ اگلے روز اچھا لباس پہن کر وقت مقررہ پر سندباد کے محل میں پہنچا۔ سندباد کا دوسرا سفر۔ سندباد نے اپنے دوسرے سفر کا حال سنانا شروع کیا۔ پہلے سفر کے بعد میرا ارادہ تھا کہ اب دریا کا سفر نہیں کروں گا، لیکن چند روز آرام کرنے کے بعد پھر میرے دل میں سفر کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ میں نے مال و اسباب تجارت خریدا۔ ایک جہاز جو کہ بہت سے تاجروں کو لے جا رہا تھا اس پر سوار ہو گیا۔ ہم ہفتوں سفر کرتے رہے، بہت سے جزیروں میں مال فروخت کیا، وہاں کا مال خریدا اور آگے کی طرف روانہ ہوئے۔ میں نے ہفتوں میں کافی منافع حاصل کر لیا تھا۔ ایک روز ہم کئی دن کے سفر کے بعد ایک ویران جزیرے کے قریب پہنچے اور سوختہ پھل حاصل کرنے کے لیے وہاں ٹھہر گئے۔ میں دور تک جزیرے کی سیر کرتا ہوا نکل گیا۔ میں اپنے خیالات میں ایسا محو تھا کہ یاد ہی نہ رہا کہ ساحل کدھر ہے۔ گھبرا کر لوٹا، لیکن تمام دن پھرنے کے باوجود بھی مجھے کنارہ نہ ملا جہاں ہمارا جہاز ٹھہرا تھا۔ اس کے بعد جدھر منہ اٹھا روانہ ہو گیا۔ ایک رات دن سفر کے بعد میں نے ایک گیند جیسی سفید چیز دیکھی، لیکن یہ معلوم نہ کر سکا کہ یہ کیا ہے۔ دفعتاً میرے سر پر اور آس پاس سایہ چھا گیا۔ میں نے اوپر نظر اٹھائی تو ایک دیو پیکر پرندہ اڑتا ہوا نظر آیا۔ میں ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پرندہ نیچے اترا اور اس سفید گیند پر بیٹھ گیا۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ یقیناً وہ سی مرغ جانور ہے اور وہ سفید گیند اس کا انڈا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہاں سے نکلنے کی یہی تدبیر ہے کہ جب اڑے تو اس کے پنجوں سے لپٹ جاؤں۔ جہاں کہیں یہ اترے گا میں بھی پہنچ جاؤں گا۔ آگے خدا کی مرضی، جو کچھ بھی ہو۔ چنانچہ میں نے اپنی پگڑی کا ایک سرا اپنی کمر سے باندھ لیا اور دوسرا سی مرغ کے پیر سے۔
اگلے روز وہ اڑا، میں اس کے پیر سے بندھا ہوا تھا۔ سی مرغ اڑتے اڑتے اتنا بلند ہوا کہ نیچے کی کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ بہت دیر کے بعد وہ نیچے اترنا شروع ہوا۔ میں تیار ہو گیا۔ جوں ہی زمین قریب آئی، میں نے کمر سے پگڑی کھول دی اور ایک طرف کود گیا۔ سی مرغ نے قریب ہی پڑے ہوئے اژدہا کو پنجے میں اٹھایا اور اڑ گیا۔ اب جو میں نے اپنے چاروں طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ میں کئی پہاڑوں میں گھرے ہوئے ایک چھوٹے سے میدان میں کھڑا ہوا ہوں اور اس میں چاروں طرف الماس بکھرے پڑے ہیں۔ میں بہت خوش ہوا اور بہترین قسم کے الماس اپنی کمر میں باندھ لیے۔ پھر ایک پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا۔ تھوڑی دور تک گیا کہ اژدہوں کی خوفناک پھنکاریں آنے لگیں اور راستہ نہیں تھا۔ میں اس وقت کی اپنی گھبراہٹ اور پریشانی بیان نہیں کر سکتا۔ دل غم سے بیٹھتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ ادھر شام سر پر آ گئی۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنا حوصلہ قائم رکھا اور کوہ میں جگہ صاف کر کے بیٹھ گیا۔ منہ کے آگے اس طرح پتھر چن لیے کہ کوئی سانپ وغیرہ اندر نہ آ سکے۔ جوں توں کر کے رات بسر کی۔ صبح کو اٹھ کر چاروں طرف پھرنے لگا کہ شاید یہاں سے نکلنے کی صورت نظر آئے۔ مجھے باہر نکلتے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ پہاڑ کی چوٹی سے بڑے بڑے ٹکڑے آ کر گرنے لگے۔ میں نے حیران ہو کر چاروں طرف دیکھا لیکن کوئی حیوانی یا انسانی صورت نظر نہ آئی۔ تھوڑی دیر میں بڑے بڑے پرندے آنے لگے۔ وہ گوشت کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر اڑ جاتے تھے۔ میں نے سوچا کہ جس طرح سی مرغ مجھے اس جزیرے سے اس جگہ لایا ہے، اسی طرح ممکن ہے کوئی جانور باہر نکال لے جائے۔ چنانچہ میں نے ایک بڑا سا گوشت کا ٹکڑا اپنی پیٹھ پر باندھ لیا اور الٹا لیٹ کر خدا سے دعا کرنے لگا کہ اے اللہ، مجھے یہاں سے نجات عطا فرما۔ کچھ دیر بعد ایک بہت بڑا پرندہ میرے پاس آیا اور گوشت کا ٹکڑا سمجھ کر مجھ کو اٹھا لیا اور اڑنے لگا، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے جوں ہی ایک سمت مجھے زمین پر رکھا، میں شور مچاتا ہوا کھڑا ہو گیا اور پرندہ ڈر کر اڑ گیا۔ میں نے گوشت کا ٹکڑا کھول کر پھینک دیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا کہ کدھر جاؤں۔ ایک سمت مجھے چند آدمی نظر آئے تو میں ان کے پاس گیا اور ان کو اپنی داستانِ مصائب سنائی۔ انہوں نے بہت ہمدردی ظاہر کی۔ میں نے ان کا حال دریافت کیا تو کہنے لگے، ہم سوداگر ہیں اور یہاں ہیرے جمع کرنے آئے ہیں۔ نیچے تو کوئی جا نہیں سکتا، اس لیے ہم یہ ترکیب کرتے ہیں کہ گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے پھینک دیتے ہیں اور ان ٹکڑوں کے ساتھ کچھ ہیرے چمٹ جاتے ہیں۔ جب پرندے ان ٹکڑوں کو اپنے پنجوں سے اٹھا لیتے ہیں تو ہم ان کو ڈرا دھمکا کر گوشت چھین لیتے ہیں اور ان سے کچھ ہیرے مل جاتے ہیں، اور بعض پرندے گوشت اپنے گھونسلوں میں لے جاتے ہیں اور گوشت کھا جاتے ہیں، مگر ہیرے کے ٹکڑے وہیں پڑے رہتے ہیں۔ چنانچہ کچھ جواہرات ہم وہاں سے حاصل کر لیتے ہیں۔ میں چند روز ان تاجروں کے ساتھ پہاڑ پر رہا، ہیرے والے پہاڑ۔ میں پھر ان کی رہبری میں جزیرہ روحا میں آ گیا۔ کچھ جواہرات فروخت کر کے بہت سا اسباب تجارت خریدا اور جہاز میں بیٹھ گیا۔ بصرہ آیا اور وہاں سے براستہ خشکی بغداد پہنچا۔ اس سفر میں اتنی مصیبت اٹھائی کہ میں نے عہد کر لیا کہ اب دریا کا سفر نہیں کروں گا۔ یہ قصہ سنا کر سندباد نے پھر ایک تھیلی دیناروں کی ہندباد کو دی اور تاکید کی کہ کل آنا، تجھے تیسرے سفر کے حالات سناؤں گا۔ سندباد کا تیسرا سفر۔ تیسرے دن شام کو لکڑہارا سندباد کے محل میں آیا۔ کھانا کھانے کے بعد سندباد نے حالات سفر سنانے شروع کیے۔ گویا میں نے عہد کر لیا تھا کہ اب سفر نہیں کروں گا، لیکن گھر کے راحت و آرام نے صعوبت سفر بھلا دی تھی، اس واسطے میں پھر جانے کو تیار ہو گیا۔ مختلف قسم کا اسباب تجارت اکٹھا کیا اور ایک تجارتی جہاز میں سوار ہو گیا۔
شروع میں ہم بڑی آسانی سے سفر کرتے رہے اور جگہ جگہ اپنے مال کی فروخت کرتے رہے۔ آخرکار ایک روز کپتان نے ہمیں بتایا کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ چنانچہ کئی روز تک ہمیں کوئی جزیرہ یا ساحل نہ ملا۔ مجھے پریشانی تھی لیکن زیادہ نہیں، کیونکہ سمندر ساکن تھا اور ہوا موافق تھی۔ ایک روز ہمیں ایک جزیرہ نظر آیا۔ ہم خوش ہوئے کہ جزیرہ آ گیا ہے۔ جب جزیرے کے قریب لنگر ڈال چکے تو معلوم کہ یہ آدم خوروں کا جزیرہ ہے۔ جلد ہی ہم نے لنگر اٹھائے اور چاہا کہ بھاگ جائیں، لیکن آدم خور ہمیں دیکھ چکے تھے اور اپنی کشتیاں لے کر ہمارے جہاز پر حملہ آور ہوئے، رسا کاٹ ڈالا، بادبانوں کو پھاڑ دیا۔ آخرکار ہم مغلوب ہو گئے اور وہ لوگ ہمارے جہاز کو جزیرے کے کنارے لے آئے اور سب کو گرفتار کر کے ایک غار میں بند کر دیا، جس میں لاتعداد انسانوں کی ہڈیاں پڑی تھیں اور بدبو کی وجہ سے وہاں ٹھہرنا مشکل تھا۔ تھوڑی دیر میں ایک بنمانس وضع کا آدم خور آیا، جو کہ بہت گرانڈیل، قوی ہیکل، دیونما نیم انسان تھا۔ اس نے ہم میں سے ہر ایک کو اٹھا کر دیکھا کہ تیار اور موٹا کون ہے۔ اس نے دیکھ بھال کر کے جہاز کے کپتان کو پسند کیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا، جس کا ارادہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کے کباب بناؤ۔ جب وہ کپتان کو لے کر چلا گیا تو ہم زار و قطار رونے لگے کہ باری باری سب کا یہی حشر ہوگا۔ صبح کو وہ جنگلی لوگ بہت سے جنگلی پھل ہمارے پاس ڈال گئے، لیکن جہاں سامنے موت کھڑی نظر آ رہی ہو، پھل کون کھائے؟ جب ہم اس طرف متوجہ نہیں ہوئے تو ان لوگوں نے زبردستی ہمارے منہ میں پھل ٹھونس دیے اور مجبور کیا کہ کھائیں۔ ہمارا سارا دن رونے ہی میں گزر گیا۔ شام کو وہی سردار پھر آیا اور ایک آدمی کو چھانٹ کر لے گیا، اور کمبخت سب مل کر اس کو مجبور کو بھی کھا گئے۔ آدم خور سردار۔ رات کو ہم لوگوں نے مشورہ کیا کہ موت سے بہرحال رہائی ممکن نہیں ہے، پھر کیوں نہ فرار کی کوشش کی جائے۔ بچ کر نکل گئے یا رہ گئے، یہ قسمت کے ہاتھ میں ہے۔ یوں بھی یہ سب کو ایک ایک کر کے بھون کھائیں گے۔ تجویز منظور ہو گئی اور ہم دن بھر ادھر ادھر گھوم کر لکڑیاں جمع کرتے رہے تاکہ ہم کوئی معمولی سی کشتی تیار کر لیں۔ رات کو ہم نے ڈنڈے باندھ کر کچھ کشتیاں بنا لیں، اور جب وہ سب سو گئے تو ہم اٹھے اور کباب بنانے کی سلاخوں کو خوب گرم کیا، اور سردار جہاں سو رہا تھا خاموشی سے جا کر اس کی آنکھوں میں گرم سلاخ پیوست کر دی۔ شدت درد سے وہ چلانے لگا۔ ہم کشتیوں میں بیٹھ گئے، ہر طرف سے وہ آدم خور جمع ہو گئے اور پھر پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ ان کی زد سے ہم بچ گئے۔ میں جس کشتی میں سوار تھا وہ موجوں کے بہاؤ سے ایک دوسرے جزیرے کے کنارے جا لگی۔ ہم اس سے اتر کر جزیرے میں پہنچے اور دم لینے کو ہم ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ چونکہ ہم تھک کر چور ہو گئے تھے، اس لیے لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی۔ معلوم نہیں کہ کب تک سوئے کہ دفتن میری آنکھ کھلی اور چر چر کی آواز آئی۔ اس وقت رات ہو گئی تھی۔ پھر جب میں نے چاندنی میں دیکھا تو معلوم ہوا کہ میرے ایک ساتھی کو اژدہا نگل رہا ہے اور چرچراہٹ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے کی ہے۔ یہ دیکھ کر میرا بدن شدت خوف سے سرد ہو گیا اور میں سر سے لے کر پیر تک کانپ اٹھا۔ میں نے آہستہ سے دوسرے ساتھی کو بیدار کیا۔ ہم دونوں بھاگ کر ایک درخت پر چڑھ گئے، لیکن میرا ساتھی اژدہا کے ہاتھ آ گیا اور وہ اس کو بھی کھا گیا۔ میں جوں توں کر کے کشتی تک پہنچا اور اس میں پڑا رہا۔ رات دعائیں کرتے کرتے گزر گئی۔ صبح کو میں نے کشتی سمندر میں چھوڑی اور پھر قریب ہی مجھے ایک جہاز جاتا نظر آیا۔ میں نے اپنی چادر ہوا میں گھمائی۔ زندگی کے دن باقی تھے۔ اہل جہاز نے مجھے دیکھ لیا، جہاز میرے قریب لائے اور سوار کرایا۔ اس جہاز کا کپتان وہی تھا جس کے ساتھ میں نے دوسرا سفر کیا تھا۔ وہ بڑے تپاک سے ملا، کل حال دریافت کیا اور بڑی محبت سے سلامتی جان
کی مبارکباد دی اور کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے تم مل گئے، تمہارا وہ مال ابھی تک میرے پاس امانتاً موجود ہے جو پہلے سفر میں رہ گیا تھا۔ میں نے کپتان کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے نہ صرف میری جان بچائی بلکہ میرا مال بھی عطا فرما دیا۔ میں نے اپنا مال لیا اور مختلف ملکوں میں فروخت کرتا ہوا سلہٹ پہنچا، وہاں سے اور مختلف چیزیں لیں اور پھر وطن واپس آ گیا۔ گو مصیبتیں تو بہت پڑیں لیکن میں نے منافع بھی اتنا حاصل کیا کہ اگر زندگی بھر بیٹھ کر کھاتا تو کافی تھا۔ چنانچہ اس مرتبہ میں نے ارادہ کر لیا کہ اب گھر سے باہر قدم نہیں رکھوں گا۔ سندباد نے ایک بار پھر سود 100 دینار کی تھیلی ہندباد لکڑہارے کو دی اور اگلے روز آنے کو کہہ دیا تاکہ چوتھے سفر کی حالات سنائے۔ سندباد کا چوتھا سفر۔ حسب معمول شام کو لکڑہارا ہندباد پھر سندباد کے گھر کہانی سننے کو آیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر سندباد اپنے حالات سنانے لگا۔